اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ نیوکلیئر پاکستان اور نیشن، ان تین چیزوں کو اس نے ایک فکرے میں کہا ہے اور جس طریقے سے کہا ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہماری پولیٹیکل میڈیا نے جو دیا ہے اس ریئیکشن کو دیکھیں گے اور اس چیز پہ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ آخر امریکہ کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمارے انٹرنل حالات کس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی۔ ناظرین گرامی، اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایز اے مسلم نیوکلیئر پاور یہ نہ تو انڈیا کو قبول ہے، نہ اسرائیل کو قبول ہے، نہ آپ کی ویسٹرن یورپین جو کنٹریز ہیں ان کو قبول ہے اور نہ ہی امریکہ کو قبول ہے۔ امریکہ کو اس لیے اس کے اپنے جو عزائم ہیں وہ جس طریقے سے اپنی مرضی سے اس دنیا کو سیف بنانا چاہتا ہے، یہ اس کی راستے میں سمجھتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے۔ انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ اس کو کیا پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو ہماری بغل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ سے، تو یہ بھی اس کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایک خطرہ ہے۔ جو چیز بائیڈن نے یہ کہی کہ نیوکلیئر ایک خطرناک ہاتھوں میں، مقصد اس کا کہنے کا یہ تھا یا جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان ایز اے نیوکلیئر power is a very dangerous nation, is a very dangerous place, is a very dangerous۔ تو جو ہمارے حکمران ہیں، اپوزیشن ہے، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میڈیا ہے، ایک چیز اس میں بڑی کلیئر اور واضح سامنے آئی ہے کہ ایک پیج میں ہے۔ جہاں تک نیوکلیئر پاور ہونے کا تعلق ہے، اس کی سیکیورٹی کا تعلق ہے، اس کے سیف ہاتھوں میں ہونے کا تعلق ہے، اس پہ ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ حکومت میں ہے، اپوزیشن میں ہے، یا ہمارا میڈیا ہے، یا باقی جو بھی ادارے ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں اور اسی حساب سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور بڑا سیریسلی ریئیکٹ۔ عمران خان تو دو ہاتھ آگے ہیں سب سے، انہوں نے تو بائیڈن سے یہ سوال کر دیے ہیں کہ بتاؤ کس بیس پہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ خطرناک ملک ہے، یہ خطرناک نیشن ہے ایز اے نیوکلیئر پاور۔ نواز شریف نے سمپلی کہا ہے جی کہ یہ سیف ہاتھوں میں، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح شہباز شریف نے، بلاول بھٹو نے بھی احتجاج کا کہا ہے جی کہ ہم ان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کو بلا کے اور ان سے یہ شکایت کریں گے۔ اسی طرح میڈیا میں بھی کل سارا دن یہ تذکرے ہوتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن کی یہ سٹیٹمنٹ جو شروع سے ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، مسلمان ہے، تو کسی وقت بھی ان کے گلے پڑ سکتے ہیں، الٹے پڑ سکتے ہیں۔ تو ان کی خواہش یہی ہے کہ اس کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے۔ انہوں نے انڈیا کو بھی بچانا ہے، انہوں نے اسرائیل کو بھی بچانا ہے، انہوں نے اس پورے خطے میں اپنے مفادات کو بھی بچانا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے جو ان کی مرضی پہ نہیں چلتے، جو ان کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ خطرہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈر خوف ضرور ہے، وہ کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا وہ کسی قسم کا کوئی چیز کریٹ نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہمیشہ سے وہ دبا کے رکھیں گے، اسی کی وہ کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کس طریقے سے گراؤنڈ بنائی عراق کے خلاف جس پہ کوئی حقیقت نہیں تھی، میس ڈسٹرکشن، ہیوی میس ڈسٹرکشن کے الزامات لگائے، کیمیکل ویپنز کے الزامات اس پہ لگائے، اس کے بعد پھر کیا ایکشن لیے گئے۔ سیریا کی حالت آپ دیکھ لیں، لیبیا میں کیا پرابلمز تھے، بڑا امن تھا، لوگ خوشحال تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تو امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں پہ۔ الجیریا میں بھی یہی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ سمجھدار تھے اور انہوں نے ٹائم سے پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لی اور ایسی کوئی نوبت نہیں آنے دی۔ تو یہ امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، الزام کسی اور طریقے سے لگاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس پاور ہے، وہ دنیا کو ملا لیتا ہے اپنے ساتھ، وہ دنیا کے میڈیا پہ اس کا کنٹرول ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ملت جو بھی ہیں ان کی تشہیر کر کے اس کے بعد پھر اپنا ایکشن پلان وہ کر لیتا ہے اور یہی وہ پاکستان کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے، اب سے نہیں بہت پہلے سے کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو روزانہ ایک نیا نکاح کرنا پڑتا ہے کسی نے، کیونکہ یہاں پہ کوہین جو ہماری پولیٹیکل اور ریلیجیس کوہین وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر پاور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کوئی کمی بیشی ہے، نہیں، ایسی بالکل نہیں ہے۔ یہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ انڈیا سے ہزارہا درجے بہتر ہے اور ابھی تک الحمدللہ اتنے دہائیوں سے کوئی ایسی پرابلم ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں نہیں آئی، جبکہ انڈیا کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان میں کئی دفعہ یہ لنکیجز بھی ہوئی ہیں اور خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن اصل جو نقطہ ہے وہ انٹرنل جو ہمارا پولیٹیکل ریلیجیس وہ اختلافات ہیں۔
امریکہ کو آئے روز نیا نکاح کرنا پڑتا ہے کسی ایک نئی پارٹی کے ساتھ۔ آرمی اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی جگہ پہ، اس کے رابطے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک رہے، لیکن امریکہ کی مجبوری ہے کہ اس نے فرنٹ پہ ڈیموکریسی کو رکھنا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کو وہ نہیں رکھ سکتا، وہ دنیا کو ڈکٹیٹرشپ کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ تو آرمی کے ساتھ وہ سائٹ پہ ایک پارٹی ایسی رکھنا چاہتا ہے جو ان دی لانگ ٹرم اس کے ساتھ وہ اس کو اس چیز کا ابھی تک جو ہے نا وہ حصول نہیں ہو سکتا، اور ہر آئے روز اس کو نیا نکاح کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ عمران خان ایک آزاد پالیسی، خارجہ پالیسی چاہتا ہے، اسی خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی کے سلسلے میں وہ رشیا گیا، اس کے صدر سے ملاقات، اس میں جو پاکستان کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں، چاہے وہ گندم ہے یا آئل ہے، سستا آئل ہے، تو وہ ساری باتیں ہوئی، تو امریکہ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی۔ امریکہ نے یہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس وقت یہ بات کی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اس نے رشیا کے بارے میں بتایا، جب اس نے چائنا کے بارے میں بتایا، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ پاکستان کا، تو لہٰذا پاکستان کو اس نے رشیا چائنا کے ساتھ رکھا کہ ان کو کنٹرول وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب رشیا تو اس کے کنٹرول میں آنے سے رہا، چائنا اس کے کنٹرول میں آنے سے رہا، اب پاکستان کو وہ جس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چلو ایک مشکل ٹارگٹ اس کے لیے ضرور ہے، لیکن اتنا مشکل شاید وہ نہ سمجھتا ہو جتنا چائنا اور رشیا ہے، تو یہ ایک ایزی ٹارگٹ، ایزی پے سمجھ کے اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، رجیم چینج کی بھی کی ہیں، لیکن اس کا فائدہ اس کو اس لیے نہیں ہوا کہ وہ عوام، اصل طاقت امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ عوام ہے، تو وہ عوام جو غلط رپورٹیں پیش کی گئی تھیں، جو غلط ایک پکچر پیش کی گئی تھی کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے کنٹرول کر لیں گے اور یہ بڑا ون گو میں چلتا رہے گا، اور یہ چور لٹیرے جتنے آئے ہوئے ہیں یہ اپنے کیسز ادھر ایک سائڈ پہ ختم کرتے رہیں گے، حکومت کرتے رہیں گے، اور دوسری سائڈ پہ عمران خان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ لیکن اب صورتحال جو ایکچوئل ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی، عوام آئے دن عمران خان کے ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جلسے جلوس، یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے میڈیا پہ آ رہے ہیں سارا کچھ، تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے جس کے ساتھ رابطہ کیا جائے، لیکن اس کی مجبوری ہے۔ حال ہی میں اسحاق ڈار پھر گئے ہیں امریکہ، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، واپس آ گئے ہیں۔ IMF نے کیا کہا ہے کہ جی نومبر میں پورے آپ کے سال کا جو ہے نا وہ سارا ریویو کریں گے، جو فائنینشیل ہے، اکنامکس ہے، سارا کو ریویو کر کے اس کے بعد پھر اگلا لائے عمل تیار کریں گے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے، امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذلیل ہو رہے ہیں عوام میں، عوام کے سامنے نہیں جا رہے ہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، امریکہ کے اندر بھی ان کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ کیسے ان کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ جب شہباز شریف گیا تو تب اس سے پہلے ایک ہفتوں پہلے جو ہے نا وہ پلے کارڈز وہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے تھے، اور انگلینڈ میں آئے روز جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کو ساری ہر طرح کی خبریں ہیں، لیکن اب اس کی مجبوری اس لیے بن گئی تھی کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ایک غلط رپورٹ پہ غلط فیصلہ اس نے لے لیا تھا، لیکن اب یو ٹرن لینا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن عوام کو امریکہ نے جو دکھانا ہے وہ یہی دکھانا ہے جی پاکستانی عوام کس کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ اب وہ اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قدموں میں لیٹے رہیں آپ، اس سے مانگتے رہیں، اور وہ آپ کو دیتا رہے گا۔ عمران خان یہ بات ہرگز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، برابری کی سطح پہ خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پہ، غلامی والی نہیں چاہتے۔ یہ اس کے لیے مجبوری بنی ہے۔ اب کس وقت حالات صحیح ہوتے ہیں، کس وقت یہ چیز اپنی کروٹ بدلتی ہے۔ پھر انٹرنل کوہین، اس میں دیکھ لیں آپ کی جو احتساب کی پرفارمنس ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اربوں روپے کے الزامات لگے، کئی سالوں تک وہ کیس چلے، ڈیلے ہوئے، سیلف ایگزائل میں گئے، اور جب ان کو موقع ملا، مختلف جو قوتیں تھیں کسی ایک قوت کے خلاف وہ ساری اکٹھی ہوئی اور ان کو موقع ملا حکومت بنانے کا، اور کس طریقے سے انہوں نے قانون سازی کی، کس طریقے سے انہی اداروں نے جنہوں نے ان کے خلاف وہ سارے کیسز بنائے تھے، ساری انویسٹیگیشنز کی تھیں، اور وہی اداروں کہ جو ہے لپس کو سیل کر دیا گیا، ان کے منہ کو بند کر دیا گیا، ان کے جب وہ انویسٹیگیٹر عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ حالت ہے ہمارے اداروں کی، اور عدلیہ نے ان فائلوں کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، ان فائلوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ چند ہفتے اور جو ہے ہم ان فائلوں کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، فائلیں ہمیں دیں، انہوں نے بھی کہا جی نہیں اس کو ختم کرو، جب نیب کہہ رہی ہے، جب FIA کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے قانون آپ کا کہتا ہے اس طریقے سے آپ قانون کا فائدہ اٹھائیں، آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فائلوں، ٹھیک ہے فیصلے کر دیں۔ تو یہ امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے جو یورپین
کنٹریز ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے. پھر آئے دن آپ کے مذہبی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یا تو آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا آپ ان کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں پچھلے 30 سالوں سے ہر 5-7 سال بعد ایک نئی تنظیم آپ نے کھڑی کی ہوتی ہے اسلام کے نام پہ, مذہبی سیکولرزم کے نام سے. اس میں دنگا فساد بھی ہوتا ہے, اس میں مار پیٹ بھی ہوتی ہے, اس میں قتل بھی ہوتے ہیں. کیا ان میں جو قتل ہوتے ہیں وہ لیچنگ ہوتی ہے, اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ اگر فیصلہ ہوتا بھی ہے تو کئی سال بعد ہوتا ہے. کیا فیصلوں میں اتنی دیر لگنی چاہیے؟ یہ آپ کا جوڈیشل نظام ہے, یہ آپ کا انویسٹیگیشن کا نظام ہے, یہ آپ کے فیصلوں کا نظام ہے. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. یہ اس کوہین کی بات کر رہا ہے, وہ بائیڈن اس کوہین کی بات کر رہا ہے. اسی چیز سے اس کو خطرہ ہے. اس کو آئے روز ایک نئی شادی کرنی پڑتی ہے, ایک نئے گروپ کے ساتھ, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے اس کو شادی. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا, وہ تنگ آ گیا, اس چیز سے تنگ آ گیا. وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ہی ایسی مضبوط آئے, پارٹی آئے جس کا کوئی دین ایمان ہو, کسی ایک لائن پہ چلنے والی ہو, اس کے ساتھ وہ اپنے رابطے وہ بنائے اور وہ سالوں تک, دہائیوں تک وہ چلے. اصل پرابلم تو یہ ہے, اس کی کوئین سے مراد اس کی یہ ہے. آپ کے میڈیا کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ایک کنوکٹ ہے, اس کی تقریریں آپ جو ہے وہ ایئر کر رہے ہیں, آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے کنوکٹ ہے, سزا یافتہ ہے, مفرور ہے. اور ایک جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے آپ کا, اس کی تقریروں پہ آپ پابندی لگاتے ہیں میڈیا. یہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ آپ کے کرتوت وہ پڑھ رہا ہے. اسی آپ کے کرتوتوں کو اس نے کوہین کہا ہے کہ ان میں کوہین نہیں ہے, اس میں یونٹی نہیں ہے. آپ جرنلسٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتنے قتل ہوئے آپ کے جرنلسٹ؟ کیا ان کو فیصلے ہوئے؟ کیا آپ نے پکڑا ان کے قاتلوں کو؟ کتنے قاتلوں کو پکڑا؟ یہ جرنلزم کی آزادی, یہ وہ دیکھ رہے ہیں. وہ ساری بلاسفیمی کے الزامات لگتے ہیں, ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں, کتنے عرصے بعد فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی آپ کرپشن کو دیکھ لیں, مطلب کس طریقے سے آپ کتنے قرضے لیتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں, کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آتے, مہنگے. یہاں تک کہ آپ کو چائنا کی کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایک $50 بلین کا بل نہیں بھیجتی, وہ آپ کو 37 بلین کا بل بھیجتی ہیں. تو وہ چیز بھی جو ہے نا, مطلب ہے کہ اچھی نہیں لگتی ہمارے ان لوگوں کو. یہ آپ نے 37 کا کیوں بھیج دیا؟ 56 کا پچھلی دفعہ مطلب اتنی مہنگائی نہیں تھی اور آپ نے 56 کا بھیج دیا تھا, اور اس دفعہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, آپ نے 37 کا. تو چائنا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا بل تو ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے آپ کا, ایک حکومت سے دوسری حکومت کا یہ فرق ہے. اب باہر والا ملک آپ کے لیے ٹھیک ہونا چاہتا ہے, وہ کرپشن سے باہر آنا چاہتا ہے, آپ اس کو کرپشن سے باہر نہیں آنے دیتے. آپ خود ہی اس کو کہتے ہیں جی نہیں ایسے نہیں, ایسے کرو. تو یہ چیزیں آپ کی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ہے وہ کوہین جس پہ ایک کوسچن مارک ہے آپ لوگوں پہ. آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, آپ کسی ایک چیز پہ قائم نہیں رہ سکتے. آپ روزانہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں, آپ اچھے سسٹمز کو چلنے نہیں دیتے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک کرپٹ نظام ہو یہاں پہ, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی امریکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ عوامی طاقت وہ کہاں پہ ہے, عوام کس کے ساتھ ہے. بیسیکلی تو وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. ہاں قطع نظر کہ وہ نہیں چاہتا کہ اسلام, کوئی اسلامی پاور اتنی پاورفل ہو جائے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرے, آزادانہ فیصلے کرے, اپنی قوم کے مفاد میں فیصلے کرے. وہ یہ نہیں چاہے گا. پھر جب ایسے وقت آئے گا, ایسی سٹیج آئے گی, تو اس کو قبول ہوگی ایک کرپٹ ٹولہ, اس کو قبول ہوگا, اور کرپٹ لوگوں کا وہ ساتھ دے گا, ان کی سپورٹ کرے گا, اور وہ حکومت بنائے گا, ان کو کھلی چھٹی دے گا کہ ٹھیک ہے سیاہ کرو سفید کرو, تمہیں آزادی ہے, تم جو مرضی ہے کرو. تو یہ وہ کوہین کی بات ہو رہی ہے. لہذا جیسے ہماری ساری پولیٹیکل ٹیم نے, پولیٹیکل پاورز نے, میڈیا نے, اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو بھی ادارے ہیں, انہوں نے اس ایک پوائنٹ پہ یونائٹ ہوئے ہیں. پوری قوم کو اسی طرح یونائٹ ہونا چاہیے, لیکن ملک کو یہ تہیا کریں, ہم نے کرپشن فری بنانا ہے, اس ملک کو آزاد بنانا ہے, آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے. عوام کی خواہشات جو ہے, عوام کی جو آواز ہے, اس کو ہم نے عزت دینی ہے, اس کو ریسپیکٹ دینی ہے. ووٹر کو ریسپیکٹ, ووٹ کو نہیں. ووٹ لے کے تو وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ پتہ ہی ہے آپ سب. اس ووٹر کو, جو آپ کو ووٹ ڈالنے والا ہے, اس کو آپ عزت, اس کو خوشحال بنائیں. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستان جو ہے وہ اوپر جائے گا, ترقی کرے گا, لوگ خوشحال ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.